اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر آپ کی آواز بلند ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ آج کی شب کا وظیفہ بن جائے گا آپ کے لیے، تو ذرا سا آواز کو بلند کر کے پڑھیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اچھا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے محفل منعقد کی تو ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے ادلہ شریعہ کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے ملائکہ بھی اس ذکر میں شریک ہوتے ہیں، چونکہ ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہوتی لیکن وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی ان کی آواز میں آواز ملائیے، اور سارا آسمان ساری زمین ہی ان کا ذکر کر رہی نا۔ امام فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔
جتنے لوگ بغداد شریف گئے تھے، جناب محمد حدیث صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور جو لوگ ہیں تو وہ اس مقطع کو میرے ساتھ ضرور مل کر پڑھیں، اور آپ بھی پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے میرا وہ اصلاح امت کا دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن ابتدائیہ جو ہے اس کا جو مقدمہ ہے اس کو آپ ایک بار توجہ سے سن لیجئے گا، خواہ وہ آپ کو دلچسپ لگے یا نہ لگے، لیکن آپ یہ سوچ کر سن لیجئے گا کہ اللہ کے کلام کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اور لمبی آیت ہے، میں نے اختصار کی غرض سے ناتمام حالت میں اس کو تلاوت کیا ہے۔ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کی آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، آیتیں بولیے لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ یا نہیں پڑھتے؟ جب آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیں کہ آیتیں لمبی لمبی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ غالباً مدنی صورت ہے، اور مکہ شریف میں نازل ہونے والی صورتوں کا مزاج عمومی طور پر یہ ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ مکہ شریف میں دشمنوں کے جمگھٹے تھے، کفار کا تعاقب تھا، اور جلدی جلدی بات کرنی تھی، تو جلدی بات کی اور پھر آگے جانا بھی تھا، تو آیتیں چھوٹی چھوٹی، جیسے رب المشرقین و رب المغربین، ارأیت الذی یکذب بالدین ویل یومئذ للمکذبین، تو یہ آیتیں چھوٹی چھوٹی۔ لیکن مدینہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کا مزاج کیا ہے کہ آیتیں لمبی لمبی، وجہ کہ جب یار کو یار سے فرصت کا موقع ملا تو باتیں لمبی ہو گئی۔ تو آپ نے جب کوئی آیت دیکھنا کہ یہ لمبی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ غالباً مدنی صورت ہے۔ تو میں نے اس کو آیت کو پڑھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کن تم، تھے تم، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، کانا یکونو اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تھے تم خیر امتن، خیرہ اس میں تفضیل ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا دلچسپ نہ لگے تو بھی سن لیجئے گا، کیونکہ آگے جو بات ثابت کرنی ہے اس کے لیے مقدمہ ضروری ہے۔ خیرہ یہ اس میں تفضیل ہے، اس کا حمزہ کثرت استعمال میں گر گیا، جیسے ہم کسی لفظ کو بار بار بولتے ہیں تو اس میں سے کچھ لفظ کٹ جاتا ہے، جیسے ہمارے جناب محمد ناصر چچا بیٹھے ہیں، تو جب ہم ان کو ناصر چچا کہتے ہیں تو یہ لمبا لفظ ہوتا ہے نا، تو کثرت میں کبھی کبھی ناصر چا کہہ دیتے ہیں، تو ایک چا گر گیا، کیوں؟ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ تو یہ بھی اخیر تھا
لیکن حمزہ گر گیا ہے کثرت کی وجہ سے. خیر اور شر دونوں عربی میں اس میں تفضیل کس سے دیں؟ اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ بات نا؟ دیکھو جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی تب تک کوشش کرنا چاہیے کہ سمجھ میں آئے، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک بار جب بات سمجھ میں آنے لگے گی تو پھر اس کا ذائقہ ملے گا آپ کو. اس میں تفضیل کہتے ہیں جب کسی کی سب سے سپر ڈگری بیان کرنی ہو تو وہاں اسم کون سا لایا جاتا ہے؟ اس میں تفضیل لایا جاتا ہے. اور یہ اس میں تفضیل ہے. اور امت نکرہ ہے تو نکرہ عمومیت کے اعتبار سے جمع کا معنی دیتا ہے. اور جب اس میں تفضیل جمع کی طرف مضاف ہو تو صرف تفضیل نہیں ہوتا بلکہ تفضیل کل ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تھے تم ساری امتوں میں سب سے بہتر. اس امت سے خطاب ہے، آپ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب سے بہتر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی بہتر. سب سے بہتر تم تھے، سب سے بہتر تم تھے. خیر امت، سب سے بہتر تم تھے. کبھی اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں سب سے بہتر بنایا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی اہم بات ہے. آج چند لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جب ہم کسی کی فضیلت بیان کریں تو انہیں بڑی جلن ہوتی ہے کہ آپ نے عالم کی فضیلت کیوں بیان کر دی، آپ سید کی فضیلت کیوں بیان کرتے، آپ اولیاء کی فضیلت بیان کرتے، آپ کہتے ہیں غوث اعظم کی فضیلت بڑی ہے. تو یہ طریقہ کہاں سے لائے؟ میں کہتا ہوں یہ طریقہ قرآن سے لائے. جب قرآن نے کہا کہ ساری امتوں میں سب سے بہتر امت یہ ہے، تو جب امت سب سے بہتر ہے تو امت کے علماء بھی سب سے بہتر ہیں. جب امت کے علماء سب سے بہتر ہیں تو پھر امت کے اولیاء بھی سب سے بہتر ہیں. اور جب اولیاء سب سے بہتر ہیں تو وہ ولی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غور. تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غور. جب یہ امت سب سے افضل ہے تو پھر امت کے علماء بھی تو افضل ہوئے، اور جب امت کے علماء افضل ہوئے تو اولیاء بھی تو افضل ہوئے، اور جب اولیاء افضل ہوئے تو جو سلطان اولیاء ہے، اللہ اکبر، جو پیر پیراں ہے، جو میر میرا ہے، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی کیا بیان کرے، اس کی فضیلت کو کیسے بیان کیا جائے؟ بلکہ امام نے تو یوں کہا کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ فضیلت بیان کرنا ایرے غیروں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ تو میرے رب کا ہے کہ اللہ نے امت کی فضیلت بیان کی. یا اللہ حضرت آدم کی امت میں کیا کمی ہے، یا اللہ حضرت نوح کی امت میں کیا کمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو ایمان لائے ان میں کیا کمی ہے. فرمایا کمی کچھ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب سارے نبیوں کا سردار تمہیں عطا کیا ہے تو پھر فضیلت تمہیں کو سب سے زیادہ عطا کرے. تو فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو. آپ صرف مجھے تقریر کے لیے کہا نہیں گیا ہے، مجھ سے تو کہا گیا کہ بس تھوڑی دیر اصلاح امت کر دیں، لیکن تقریر بیچ میں ہو رہی ہے اور یہ آپ کا ذوق ہے. تو اگر آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو انشاءاللہ کچھ تقریر بھی ہوگی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ غور تو کرو کہ اللہ نے تمہیں سب سے بہتر بنایا.
میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء پر جنت حرام ہے. یہ میں امت کی فضیلت بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سننا, تمہاری اور اپنی ان سب کی. فرمایا انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. اور فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ فضیلت ہے اس امت کی, یہ فضیلت ہے اس امت کی. میدان محشر میں 120 صفیں لگائی جائیں گی. کتنی؟ 120 صفیں, سارے اولین و آخرین کی سب ہوں گے. ان 120 صف میں حضرت آدم کی امت بھی, حضرت موسیٰ کی امت, حضرت عیسیٰ کی امت. لیکن حضور فرمایا کہ 40 صف میں سارے انبیاء کی امت جمع ہوگی, 40 صف میں سب ہوں گے, اور 80 صف صرف میری امت کی ہوگی. یہ فضیلت ہے امت کو حاصل, یہ فضیلت ہے اس امت کو. کیا اللہ نے تمہیں رتبہ دیا ہے, کیا اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے, اللہ نے کیا تمہیں درجہ عطا فرمایا. قرآن پکار کر کہتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے امت محمدیہ, ہم نے تمہیں پچھلوں پر بھی گواہ بنایا, اگلوں پر بھی بنایا, رسولوں پر بھی گواہ بنایا. یہ تمہاری فضیلت ہے. یہ فضیلت کیوں بیان کر رہا ہوں, یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں بیان کر رہا ہوں. اتنی فضیلت اللہ نے دی. ایک روایت حضرت خاتم المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لمبی روایت انہوں نے نقل کی, جس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا ہے. سناؤں وہ روایت, اجازت ہے؟ اس امت کی فضیلت میں روایت ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب مجھ پر ان پر الواح تورات کا نزول ہوا, اللہ کی کتاب نازل ہوئی, تو انہوں نے اللہ سے عرض کی اے میرے مالک, میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا کہ جو امت سب سے آخر میں آئے گی, ساری امتوں کے بعد آئے گی, لیکن مقام میں, مرتبے میں, فضیلت میں, مجد و شرف میں, کرامت میں, بزرگی میں سب سے پہلے نمبر پہ کھڑی ہوگی. سبحان اللہ, تو بولو یہ تمہاری فضیلت کا آئے گی سب سے لاسٹ میں, لیکن مرتبے میں سب سے پہلے نمبر پہ کھڑی ہوگی. یا اللہ اس امت کو میری امت کر دے. آواز آئی اے موسیٰ قال تلک امت احمد, وہ امت تو میرے پیارے محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آئے گی سب سے بعد میں, لیکن درجہ سب سے پہلے نمبر کا. میرے شیخ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی وہ جب اس روایت کو پڑھانے لگے, حضور غوث العظم مراد نہیں ہے, میں اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں اس وقت, تو وہ پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئے گی سب سے لاسٹ میں, اور اس کو درجہ سب سے پہلے نمبر کا کیسے ملے گا؟ تلامذہ نے کہا نہیں حضور. کہنے لگے تم نے کبھی فوجیوں کو لیفٹ رائٹ کرتے دیکھا, پریڈ کرتے دیکھا؟ ہم نے کہا دیکھا. کہا جب ان کا جنرل انہیں آرڈر دیتا ہے نا انہیں پریڈ کے لیے, تو وہ جب لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آگے چلے جائیں تو وہ آواز دیتا ہے اباؤٹ ٹرن, پیچھے گھوم جاؤ, مڑ جاؤ. تو جب وہ مڑتے ہیں تو چکر کاٹ کے نہیں مڑتے, بلکہ اپنے قدموں پہ مڑتے ہیں. جو سب سے آگے ہوتا ہے وہ سب سے پیچھے ہو جاتا ہے, جو سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہو جاتا ہے. ہم نے کہا جی حضرت دیکھا ہے. کہا کہ خدا کی قسم ساری امتیں آتی رہی, حضرت آدم کی امت, حضرت موسیٰ کی امت, حضرت عیسیٰ کی امت, لیکن بروز محشر جنت کے 8 دروازے کھول کے جب منادی اباؤٹ ٹرن کہے گا تو سب سے بعد میں آنے والی یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی. یہ اس امت کی فضیلت, یہ اس امت کی فضیلت. فضیلت ہے. اب میں صرف فضیلت پر بات کروں تو تکبر کے طور پر
نہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں جلسہ ختم ہوگا فضیلت ختم نہیں ہوگی. اللہ نے وہ فضیلت دی ہے اس امت کو, وہ مرتبہ دیا ہے. اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور روایت, وہ کہتے ہیں اللہم اجدو, میں نے پڑھا ہے فی الواح, کیا پڑھا؟ کہتے ہیں میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ وہ امت جو نیکی کا ارادہ کرے, ارادہ کرے, ابھی نیکی نہیں کی, نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے. نیکی کا ارادہ, نیت نیکی کی ہو تو نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. اس امت کی خاصیت ہے, پچھلی کسی امت میں آپ نہیں دکھا سکتے, یہ اس امت کا خاصہ ہے. لیکن ہمارے یہاں اچھی نیتوں کا بھی فقدان ہے کہ ہم اچھی نیت بھی نہیں کرتے, اچھی نیت بھی نہیں کرتے. اچھی نیت کر لو, اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھے گا. یہ اس امت کی فضیلت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص میدان محشر میں اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی حج نہیں کیا, تو میرے نامہ اعمال میں کیسے حج لکھا ہوا ہے؟ آواز آئے گی میرے بندے تو نے حج تو نہ کیا, تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر تو نہ ہو سکا, لیکن جس وقت حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا کہ یا اللہ غربت نے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, کاش میرے پاس سرمایہ ہوتا تو میں حاجیوں کے ساتھ میں بھی روانہ ہوتا. تو نہ جا سکا لیکن تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب ہم نے لکھ دیا. یہ اس امت کی فضیلت ہے, یہ اس امت کی فضیلت ہے. نیت کر لو تو ثواب ملتا ہے. اور دلیل دوں, آپ بتائیے گا, علماء سے نہیں پوچھتا, بتائیے اصحاب بدر کتنے ہیں؟ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے بدری صحابہ, اسلام کا پہلا غزوہ ہے نا جنگ بدر, بتائیے کتنی تعداد ہے صحابہ کی؟ 313. تاریخ پڑھیے 305 ہے. 8 لوگ تو گئے ہی نہیں جنگ میں. حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت ابو لبابہ ہیں, اور 6 صحابہ نہیں گئے جنگ میں. لیکن جب مال غنیمت بٹا حصہ سب کو ملا. جب بدری صحابہ کا لقب دیا جائے گا ان کو بھی دیا جائے گا. جو فضیلت بدر والوں کی ہے وہی فضیلت ان کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت کر کے گھر سے نکل گئے تھے, پھر کسی وجہ سے انہیں واپس ہونا پڑا. اللہ نے کہا کہ یہ وہ امت ہے کہ جو نیت کر لے تو ہم ثواب بھی دیتے ہیں, درجہ بھی دیتے ہیں, مرتبہ بھی دیتے ہیں. پتا چلا کہ اچھی نیت سے درجے بھی ملتے ہیں, اچھی نیت سے مرتبہ بھی ملتا ہے, اور اچھی نیت سے رتبہ بھی ملتا ہے. اس لیے نیت اچھی کرو, خدا کے لیے نیت اچھی کرو. دیکھو اور چیزوں پر میں نہیں کہتا, لیکن کم سے کم جب ہم محفل منعقد کرتے ہیں اس میں ہماری نیتیں بالکل صاف اور شفاف ہونی چاہیے, ورنہ مجلس کی برکات نہیں ملتی. کتنے لوگ ہیں, اب اتنی مجلسیں ہیں اس دور میں, آپ یہ ہم سے سب بڑے لوگ بیٹھے عمر میں, ان سے پوچھئے, حنیف القادری صاحب پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, اور بھی علماء بیٹھے, یہ سب ان سے پوچھئے, آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیے, اتنی محفل نہیں ہوتی تھی. کبھی ہو گئی کسی شہر میں ایک محفل, مہینے 2 مہینے میں, کسی میں سال بھر میں ایک جلسہ ہوتا تھا. آپ دوسر چلے جائیں تو کوئی جلسہ نہیں, عرس خلیقی کے علاوہ وہ ایک جلسہ ہوتا تھا, وہی سب سے بڑا جلسہ تھا, اور آج بھی الحمدللہ ہوتا ہے. لیکن اب بہت سی محفلیں ہوتی ہیں, صبح شام دوپہر رات ہر وقت محفل ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ محفل کی برکتیں تمہیں نہیں مل رہی ہیں؟ اگر صبح شام دوپہر محفل سن کر کے بھی تم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو مطلب یہ ہے کہ مجلس کی برکات تمہیں نہیں ملی. اگر تم جو ہے وہ دوپہر شام 1 مہینے تک 11ویں کا لنگر کھا کر, علماء کی تقریر میں نعرے لگا کر, نذرانے دے کر, اگر تم خدا کی قسم اب بھی اپنے دل میں اسلام کی دمک اور رمک محسوس نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ مجلس کی وہ برکات جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں. ایک مجلس ہوتی تھی, یہ جناب شمس الدین انصاری صاحب بیٹھے, میرے ابو کے بڑے خاص ہیں, آپ ان سے پوچھئے. یہ جناب ناصر صاحب قبلہ بیٹھے, ان سے پوچھئے. ایک مجلس ہوتی تھی تو مہینے بھر لوگوں کے اوپر سے نشہ نہیں اترتا تھا کہ کیا تقریر تھی, کیا نعت تھی, کیا کلام تھا. لیکن اب صبح بھی محفل ہے, شام کو محفل ہے, رات میں محفل ہے, لوگ اٹھتے بیٹھتے سنتے ہیں, موبائل پر سنتے
سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہاری نگاہیں بھٹک رہی ہیں, اس کے بعد بھی اگر تمہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا, اس کے بعد بھی اگر تمہاری زبان پر گالیاں سجی ہوئی ہیں, اس کے بعد بھی اگر پڑوسیوں کا حسد حقد تمہارے دل سے نکل نہیں گیا, تو مطلب یہ ہے کہ مجلس کی برکات تمہیں نہیں ملی. اور مجلس کی برکات کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ مجلس میں شاید اچھی نیت کے ساتھ آئے نہیں. میں آپ پر الزام نہیں لگاتا, لیکن لوگوں کی مختلف نیتیں ہیں. چلو آج مجلس ہے, بڑے علماء آئیں گے, آج تو فلاں سید صاحب بھی آ رہے ہیں, تو چلو سید صاحب کو سنا جائے گا, فلاں خطیب کو سنا جائے گا, فلاں شاعر کو سنا جائے گا. ارے وہ بہت بڑی مجلس ہے, تو چلو اس مجلس میں دیکھا جائے گا کیسا انتظام ہے. تو اسی چیز کے لیے لوگ مجلسوں میں آنے لگے. مجلس منعقد کرنے والے بھی, اللہ معاف کرے, یہاں سب لوگ بیٹھے, میں کسی پر الزام نہیں دیتا, لیکن اس وقت میں آپ کا مبلغ ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کی اصلاح کے غرض سے کہہ رہا ہوں. مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, آپ کی بھی کرنی ہے. لوگ مجلس کرتے ہیں کس لیے؟ کہ میری مجلس میں اگر فلاں صاحب آ گئے تو بڑا نام ہوگا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر میں فلاں خطیب کو بلانے میں کامیاب ہو گیا تو میری مجلس کامیاب ہو جائے گی. اگر میں فلاں شاعر کو بلانے میں کامیاب ہوا تو میری مجلس قبول. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں میری تاریخ, میں اپنی بات کہتا ہوں, میری تاریخ کینسل ہوئی تو لوگوں نے جلسہ کینسل کر دیا. میں نے کہا کیوں کینسل کیا؟ کہا حضرت جب آپ ہی نہیں آئیں گے تو جلسہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کیا تم نے جلسہ صرف میرے لیے رکھا تھا؟ کیا جلسہ صرف مقرر کے لیے؟ کیا جلسہ صرف خطیب کے لیے؟ کیا جلسہ صرف شاعر کے لیے؟ اللہ اکبر. اگر محفل منعقد کرنے والے یہ نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, کوئی آئے نہ آئے, تمہاری مجلس قبول بھی ہوگی, کامیاب بھی ہوگی. تو یہ نیت آواز کو بلندی پیدا کرے, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. نعرے سے حوصلہ تو بہت ملتا ہے, لیکن یہ ٹائم کاٹا جاتا ہے تو بڑا مختصر وقت بچا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس نیت کے ساتھ محفل کریں, اس نیت کے ساتھ مجلس کریں. دیکھو نا کتنی محفلیں ہوتی ہیں, آپ کسی جلسے میں جائیں, آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ محفل کرنے والا, اس کا پتہ نہیں ہے جس نے محفل کی ہے وہ کہاں ہے, وہ کوئی خطاب شاید سن بھی نہیں پاتا. یہاں تو الحمدللہ عارف بھائی موجود ہیں, وہ تقریر سن بھی رہے ہیں, لیکن بہت کتنے لوگ کہ محفل کر دی لیکن پتہ نہیں کہ جو ہے وہ ہمارے یہاں چنار شریف میں ابھی عرس گزرا 4 دسمبر کو, ابھی عرس گزرا, عرس سلیمانی, بڑی پرانی خانقاہ ہے, اور الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند مجاہد ملت بڑے بڑے مشائخ اس خانقاہ میں تشریف لاتے رہے. میں واللہ کہتا ہوں, میں نے دیکھا کہ خانقاہ چھوٹی تھی لیکن اس میں جو چاندنی بچھائی جاتی تھی, جو کپڑا بچھایا جاتا تھا, میرے دادا جان کہتے تھے کہ اسے دھوبی کے یہاں نہ دھلوانا. لوگ کہتے وہ کیوں نہ دھلوائیں گھر والے, تو کہتے پتہ نہیں دھوبی کون سے کپڑے کے ساتھ ملا کر دھلے گا, یہ چاندنی مجلس میں بچھے گی, اس کو گھر میں دھلا جائے اور پھر وہ مجلس منعقد کی جائے. جب تک مجلس کا یہ ادب تھا, جب تک مجلس کا یہ ادب تھا, خدا کی قسم مجلس میں بیٹھنے والا بچہ اگر عالم نہ بنے تو کم سے کم علماء کے فیضان سے اتنا مالا مال ہوتا تھا کہ عقیدہ خراب نہیں ہوتا تھا. لیکن صبح شام دوپہر رات محفل ہے, محفل سے کوئی فرق نہیں. میں مجلس کی برکات کا انکار نہیں کرتا, لیکن کما حقہ جو برکات ملنی چاہیے وہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہمیں نیتوں کو اچھا کرنا ہوگا. چلو یہ تو آنے والوں کی بات ہو گئی, مجلس منعقد کرنے والوں کی بات. اب ہم جیسے لوگوں کی بات کہ جو مجلس میں پڑھتے ہیں, جو مجلس میں بیان کرتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے علماء پر تو کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن زیادہ تر ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم تقریر کریں تو میرا فن خطابت ظاہر ہو جائے, ہم اشعار پڑھیں تو میری شاعری کی دھوم مچ جائے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, بلا شبہ اگر تم نے اپنی نیت کو اچھا کر لیا اور تقریر کرتے وقت تمہارا دل کشکول بن کے رب کی بارگاہ میں پڑا ہوا تھا کہ اے میرے مالک, تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جتنے لوگ آئے ہیں اس میں سے 10 بھی نمازی بن گئے تو میرا بھی کام ہو گیا, ان کا بھی کام ہو گیا. نعت پڑھنے والے اگر اس شوق سے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ نعت
आयत इसलिए पढ़ता हूँ कि जितने लोग हुजूर से दूर भागते हैं, मेरा कलाम सुनकर वो इश्क रसूल के समंदर में डूब जाएंगे। इनका भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, लेकिन खुदा की कसम ये नियतों का फतूर है। अगर मेंबर पर इस्लाह करने वाले ही एक दूसरे के जुब्बे और दस्तार नोच रहे हैं, मेंबर पर तकरीर करने वाले ही एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फतूर नियत क्या है। मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं बहुत छोटा तालिबे इल्म हूं, लेकिन इस्लाह इस उम्मत का हक है। हम अपनी भी इस्लाह करेंगे, आपकी भी इस्लाह करेंगे। आइए मिलकर एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसमें नियतों की रोशनी हो, नियतों की रोशनी हो, जिससे हम भी रोशन हो, हमारी नस्लें भी रोशन हो। तो नियत ये वो उम्मत है कि अगर नियत कर ले तो अल्लाह उसके नामे अमाल में वो सवाब लिख देता है, और अगर अमल कर ले तो 1 का 10 अता फरमाता है, 10 अता फरमाता है। एक चीज खैरात करो, अल्लाह तुम्हें उसका बदला 10 अता फरमाएगा। हुजूर ने कसम खाकर फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता, किसी से माफी मांगने से इज्जत कम नहीं, किसी को माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। अगर आप इस पर अमल करें, हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी खानकाह में रात में मेहमान आ गए, खानकाह में एक रोटी थी, आपने अपनी खादिमा से कहा इसे खैरात कर दो, उसने खैरात कर दिया। तो अर्ज की कि मखदूमा मैंने रोटी खैरात कर दी है, एक रोटी थी, मेहमान इतने हैं, आपने जो थी वो भी खैरात कर दी, अब क्या बनेगा? थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा मन दक्कल बाप, कौन है दरवाजे पर? आवाज आई मेरे मालिक ने खाना भेजा है, आप खाना कबूल फरमाए। रोटियां गिनी, 5 रोटी थी, कहा ये हमारे लिए नहीं किसी और के लिए है, वापस कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, दरवाजे पर पूछा कौन है? कहा मेरे मालिक ने खाना भेजा आपके लिए। रोटियां गिनी, 7 रोटियां थी, कहा मेरे लिए नहीं किसी और के लिए भेजी होंगी, वापस कर दिया। तीसरी मर्तबा दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कहा कौन है? कहा मेरे मालिक ने रोटियां भेजी और कहा कि राबिया बसरिया को देकर आना। रोटियां गिनी, 10 रोटियां थी, कहा हाँ ये हमारे लिए है। खादिमा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मखदूमा पिछले 2 भी आप ही का नाम लेते थे, लेकिन उन्हें आपने वापस कर दिया, इन 10 रोटी वालों से वसूल क्यों कर लिया? कहा मेरे रब का वादा है तुम 1 दो मैं तुम्हें 10 दूंगा। मैंने भी कहा मालिक तेरी भी बंदी तभी कबूल करेगी जब तू 10 अता फरमाएगा, तो मेरे मालिक ने मुझे 10 अता फरमाया है। ईमान पक्का हो तो अल्लाह पूरा अता फरमाता है, यकीन पक्का हो तो अल्लाह 1 का 10 अता फरमाता है। इस दुनिया में भी उस दुनिया, इस उम्मत का कमाल है। बात लंबी हो जाएगी, मैं समेट रहा हूं अब इख्तिसार के साथ कि ये इस उम्मत का कमाल है कि अल्लाह ने इस उम्मत को इतनी फजीलत दी, इतना दर्जा दिया, इतना रुतबा दिया। आगे फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुमको निकाला गया है किस लिए? लोगों के फायदा के लिए, ताकि तुमसे लोगों को फायदा पहुंचे। तवज्जो है या नहीं? खत्म कर दूं? नहीं सुनना चाहते? लंगर खाया आपने या नहीं? दिन का खाया, रात का नहीं खाया होगा, ठीक है। उखरिजत लिन्नास क्यों निकाला गया है? ताकि तुमसे लोगों को फायदा हो। ये जो लिन्नास है, उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे बलागियों के यहाँ, ये लिन्नास में जो लाम है ना, ये लाम इंतिफा का, इसे लाम इंतिफाई कहते हैं। जिसके साथ आता है मतलब क्या होता है? फायदा जरूर मिलेगा। और अन्नास में भी एक लाम है, वो इस्तिग़राक़ी है। मतलब क्या? इंक्लूसिव, यानी इस उम्मत को इसलिए जाहिर किया गया है कि इससे अन्नास यानी जिनसे इंसानियत का कोई फर्क इस उम्मत के फायदे से बच नहीं सकता, सिवाय अदिल्ला शरिया की रोशनी में अंबिया का इस्तिस्ना है, वरना जिनसे इंसानियत के हर फर्द को इस उम्मत से फायदा पहुंचना चाहिए, वरना यह दावा सही नहीं होगा। अब हमें साबित यह करना होगा कि ये उम्मत बनी है 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, और कुरान कह रहा है कि इस उम्मत से हर उम्मत को फायदा पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? ये फिर अलग मौजू शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं बात यहां क्या कर रहा हूं कि पैदा इसलिए किया गया है ताकि तुमसे दूसरों को फायदा हो। हमारा मिजाज ये है कि हम क्यों किसी को फायदा पहुंचाएं, बल्कि आज के दौर का ट्रेंड है, लोग कहते हैं यार तुम तो बड़े बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारा फायदा उठा लिया फला साहब ने, तुम्हें यूज कर लिया। वो कहता अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला। कहता नहीं, वो उसने तुम्हारा फायदा उठा लिया। इनको परेशानी शुरू कि मेरा फायदा क्यों उठाया।
ارے اللہ کے بندے تجھے پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ تجھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہاں میں ناجائز فائدے کی بات نہیں کرتا، لیکن جائز فائدہ تو اٹھا سکتا ہے نا۔ لیکن ہر بندے کو پریشانی ہے کہ مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے میرا فائدہ اٹھایا تو میں بیوقوف بن گیا، یعنی کہ وہ انٹیلیجنٹ تھا، میں بیوقوف بن گیا۔ سنو، جب میرے آقا معراج سے لوٹے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جنت میں کیسے لوگوں کو دیکھا؟ حضور نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو دھوکہ کھا جائیں مگر کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ خود کھا جائیں لیکن کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میں نے ایسے لوگوں کو جنت میں دیکھا۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اچھی بات ہے، دھوکے سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری دنیا کو دھوکہ دیتے پھریں۔ یہ نہ کرو۔ اگر تم سے کسی نے فائدہ اٹھایا تو یہ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگ تم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو محمود غزنوی کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے نا؟ ان کے وزیر تھے ایاز، بہت خاص وزیر۔ تو ایک دن محمود نے ایاز سے کہا کہ ایاز میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت خضر سے ملاقات کروں۔ کس سے؟ حضرت خضر سے ملاقات کروں۔ تو ایاز نے کہا کہ حضور کیسے ملاقات کریں گے؟ اعلان کروا دیا گیا کہ اگر کسی کی رسائی ہو تو بادشاہ سلامت کی ملاقات کرائے۔ خضر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت میں جانتا ہوں کہ حضرت خضر سے کیسے ملاقات ہوگی۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا مجھے 6 مہینے کا چلہ کرنا ہوگا دریا کے کنارے، لیکن میں غریب آدمی ہوں تو میرے بیوی بچوں کا کھانا پینا محل سے جاری کر دیجئے تو میں 6 مہینے چلہ کروں گا اور آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 6 مہینے کے چلے کے لیے دریا کے کنارے چلا گیا اور 6 مہینے تک بادشاہ کے شاہی خزانے سے اس کے بال بچوں کا خرچہ چلتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد آیا، کہا حضور چلہ غلط ہو گیا ہے تو 6 مہینے کا اور وقت دیجئے۔ بادشاہ نے 6 مہینے کا وقت اور دیا، پھر چلا گیا۔ سال بھر کے بعد آیا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کوئی چلہ کرنا نہیں آتا، میرے بیوی بچے غریب تھے، میں چاہتا تھا کہ شاہی خزانے سے انہیں کچھ فائدہ ہو جائے، تو انہوں نے سال بھر تک اچھی غذا اچھی خوراک کھائی ہے، مجھے معاف فرما دے، میں ملاقات نہیں کرا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا، جلال میں آ گیا، محمود جلال میں آ گئے، کہنے لگے تو سال بھر تک مجھے دھوکہ دیتا رہا، میرا فائدہ اٹھاتا رہا میرے خزانے کا، اور میں تجھے معاف کر دوں؟ تو دربار لگا تھا، محمود نے پوچھا بتاؤ درباریوں اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اسے کتے کے آگے ڈالیں، شکاری کتوں کے آگے، تاکہ یہ اس کی بوٹی ٹکا نوچ ڈالیں۔ سامنے بادشاہ کے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انون بزرگ تھے، نہیں جانتے تھے بادشاہ، سفید داڑھی سفید امامہ۔ انہوں نے کہا کہ اس نے صحیح کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اسے دریا میں مچھلیوں کی خوراک کے لیے ڈال دیا جائے۔ پھر وہ بزرگ جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس نے صحیح کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اس کے بدن میں میخیں ٹھکوا کر کے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ لوگ کسی کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ پھر وہ بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس نے صحیح کہا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا ان کو دیکھ کر۔ پھر سب سے آخر میں بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، اپنے وزیر خاص سے، ایاز بتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایاز نے کہا حضور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ سال بھر تک ایک غریب کا خرچہ آپ کے شاہی خزانے سے چلتا رہا ہے، سال بھر تک آپ کے شاہی خزانے کی خیرات اور زکات نکل کر غریبوں کا پیٹ پالتی رہی ہے، معاف کریے اس نے آپ کا کیا نقصان کیا، آپ کا فائدہ ہی ہے۔ جو سامنے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس نے صحیح کہا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ عجب آدمی ہیں، وہ کہتا ہے کتے کے سامنے ڈالو آپ کہتے صحیح کہا، اس نے کہا میخیں ٹھکواؤ آپ کہتے صحیح کہا، وہ کہتا ہے دریا میں ڈالو آپ کہتے صحیح کہا، یہ کہتا ہے معاف کر دو آپ کہتے صحیح کہا۔ بزرگ کہنے لگے بادشاہ دراصل ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا شجرہ بتا رہا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنا خاندانی پس منظر بتا رہا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا یہ جس نے کہا نا اسے کتوں کے آگے ڈال دو، اس کے آباء و اجداد بادشاہوں کے ہاں شکاری کتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو اسے کتوں سے بڑا لگاؤ ہے اس لیے کتوں کا خیال کر رہا ہے۔
یہ جس نے کہا اس کے بدن میں میخیں ٹھکواؤ، اس سے پوچھئے اس کے آباء و اجداد بڑھئی تھے نجار، اس لیے اس نے یہ کہا ہے۔ اور یہ جس نے کہا اسے مچھلیوں کی غذا بنا دی جائے، اس کے آباء و اجداد مچھوارے تھے، تو اس نے اس لیے کہا کہ اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ تو محمود نے متعجب ہو کر ان تینوں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہو کر محمود نے کہا پھر ایاز کا خاندان کیا ہے؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا محمود ابھی تک نہیں سمجھ سکے، یہ تو سید ہے، نبی کی آل ہے، اس لیے کہہ رہے اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام کہتے ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب سیدوں کا شجرہ نہ ملے تو انہیں خوشبو سے پہچاننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اکابرین کہتے انہیں سخاوت سے پہچانو، انہیں معافی سے پہچانو۔ جب سیدوں کا شجرہ نہ ملے تو اللہ اکبر ان کی بزرگی سے پہچانو، ان کی لطافت، سخاوت، اخلاق، کردار سے پہچانو۔ خدا کی قسم جس کے بدن میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہوگا وہ کسی سے غداری کرے نہ کرے، لیکن دین سے غداری کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم سید ہو، تم نے آج تک بتایا نہیں کہ تم سید ہو۔ کہنے لگے کہ نسب چھپانے کی چیز ہوتی ہے، بتانے کی نہیں۔ نسب کو بتایا نہیں جاتا، وہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے نسب سے اپنی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بلا شبہ نبی کی اولاد کی فضیلت ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن نے ضابطہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اسی کی ہوگی جو نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار۔ تو فرمایا کہ یہ سید ایاز نے کہا آپ نے میرا راز کھول دیا، آپ نے میرا راز کھول دیا، میں بھی آپ کا راز کھولوں گا۔ کہنے لگے کیا راز کھولو گے؟ کہا محمود بادشاہ تم خضر سے ملنا چاہتے ہو، خضر کوئی اور نہیں تمہارے سامنے بیٹھے، یہی بزرگ خضر۔ اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تم سے تو ہاتھ مت ملو کہ کیوں فائدہ پہنچا، فائدہ پہنچنا اچھی بات ہے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، مقصد تخلیق ہے کہ تم سے فائدہ پہنچے۔ قرآن میں ذکر ہوا سورہ ماؤن کے اندر، اور آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو فائدے کی چیزیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور کرتے بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں پڑوسیوں سے نمک مانگ لیتے ہیں، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اس دور میں کوئی کسی سے چارجر مانگ لیتا ہے، کسی سے ہاٹ سپاٹ مانگ لیتا ہے، مانگتا ہے کہ نہیں؟ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سختی سے اس پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا اپنا سامان کسی کو۔ قرآن نے مذمت کی، اسلام لائے ہو تو ان سامان کو شیئر کرنے کا جذبہ رکھو کہ شیئر کر دیا کرو۔ تمہارے یہاں کمبل زیادہ ہے، پڑوسی غریب ہے، اس کے مہمان آ گئے تو دے دو نا کمبل، تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ تمہارے یہاں جنریٹر ہے، پڑوسیوں کے یہاں گرمی میں لائٹ چلی گئی، دے دو ایک کنیکشن، تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ کسی کو پہنچانا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ، بابا فرید کی والدہ اپنے پڑوسی سے نمک مانگ کر لائیں، تو حضرت بابا فرید نے دیکھ کر کہا ماں آپ پڑوسی سے نمک مانگ کر لائی ہیں، میں نے کل تو پورا نمک گھر میں لا کے رکھا ہے، پھر آپ پڑوسی سے نمک مانگ کر کیوں لائیں؟ کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے میرے گھر میں نمک موجود ہے، لیکن ہمارے پڑوسی غریب ہیں اور وہ اکثر ہم سے کچھ نہ کچھ مانگ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ طلب کر لیتے ہیں، ہم ان سے کبھی کچھ نہیں مانگتے، تو مجھے احساس ہوا کہ کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہمیشہ وہی مانگتے ہیں ہم کبھی نہیں مانگتے، تو میں نے اس لیے ان سے مانگ لیا ہے تاکہ جب انہیں ضرورت پڑے تو وہ بے جھجک مجھ سے مانگ سکیں۔ یہ اسلام کا طرز عمل ہے، اسلام کا طرز زندگی ہے، لیکن تم اتنی بہترین امت ہو کر جس کو ایسا نظام دیا گیا کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، اگر تم ایک دوسرے کی قبر کھودنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کے لیے گڈھا کھودنے لگ جاؤ، تو یہ تمہارے منصب سے انصاف نہیں ہے، یہ تمہارے منصب کا حق نہیں ہے۔
अल्लाह मालिक है सबका। दिलों से हसद निकालो, दिलों से जलन निकालो। खुदा की कसम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आवाम तो आवाम उलमा से भी हसद रखते हैं, जलन रखते हैं। या अल्लाह, ये तुम्हें दीन की बात बताने वाले, तुम्हारे अब्बा का निकाह पढ़ाने वाले, तुम्हारे बच्चों की बिस्मिल्लाह कराने वाले, तुम्हारे अब्बा के 40वें फातिहा तीजे में शरीक होने वाले, अगर कोई अच्छा लिबास पहन ले तो इनसे हसद कैसी? अगर ये अच्छी सवारी इस्तेमाल करे तो हसद कैसी? याद रखना, किसी की को नुकसान पहुंचाने का तुम इरादा करो और अल्लाह उसका फायदा चाहता हो, खुदा की कसम तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया मिलकर किसी की कब्र खोद दे, लेकिन अल्लाह उसे जिंदगी दे तो कौन है जो उसे दफन करे? और अल्लाह जिसको मौत दे, तुम उसे कितनी भी बुलंदियों पर ले जाओ, फिर वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत अल्लाह के हाथ, जिल्लत अल्लाह के हाथ। लेकिन तुम समझते हो कि हम किसी की गीबत करेंगे तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, हम किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे तो इज्जत खत्म हो जाएगी, हम किसी के खिलाफ चाल चलेंगे तो इज्जत खत्म हो जाएगी, हम किसी के खिलाफ नारा लगाएंगे तो इज्जत खत्म हो जाएगी। अरे तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए। आला हजरत का दौर देखो, मुखालिफिन की तादाद कम नहीं थी। मुफ्ती आजम का दौर देखो, मुखालिफिन की तादाद कम नहीं थी। गौसे आजम का दौर देखो, मुखालिफिन की तादाद कम नहीं थी। लेकिन खुदा की कसम मेरे इमाम ने पुकार कर कहा, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आबा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, नहीं मिट सकता। वो तुम किसी को, हम किसी को घटा ही नहीं सकते। जिसको अल्लाह बढ़ाए वो बढ़ता है, जिसको अल्लाह घटाए उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। इसलिए तुम लोगों को फायदा पहुंचाओ मेरे भाइयों, मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाओ। फायदा कैसे होगा? कम से कम जबान से तो फायदा पहुंचाओ। जब जबान खोलो तो किसी की गीबत न करो। तुम्हारा मनसब ये है, कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अगर तुम ही एक दूसरे की गीबत करने लगो, तुम ही जो है वो अल्लाहु अकबर कबीरा एक दूसरे की हसद का शिकार हो जाओ, तो ये तुम्हारे मनसब का जो है वो हक नहीं है, तुम्हारा मेयार नहीं है। तुम्हारा मेयार ये है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे को फायदा पहुंचाओ। अल्लाहु अकबर। इस उम्मत से हर उम्मत को फायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन पहले अपने भाइयों को तो पहुंचाओ, अपने शहर के उलमा को तो पहुंचाओ। ये काम फायदा उखरिजत लिन्नास, पैदा इसलिए किया गया है ताकि फायदा पहुंचे। फायदा पहुंचाइए लोगों को, नुकसान मत पहुंचाइए। आपके नुकसान पहुंचाने से क्या होगा? आप अपनी कब्र में चले जाएंगे, हम भी अपनी कब्र में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया आपको बुरे नाम से याद करेगी अगर आपने लोगों का नुकसान दिया है, और अगर आपने लोगों को फायदा पहुंचाया तो दुनिया आपको अच्छे नाम से याद करेगी। देखो औलिया की मज़ारात, औलिया की मज़ारात देखो, जिनकी जिंदगी में भी उनसे फायदा लोगों को पहुंचता था, आज उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनकी बारगाहों से फायदा पहुंचा नहीं पहुंच रहा। देखो गरीब नवाज का आस्थाना, गरीब भी हैं, बीमार भी हैं, कमजोर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लाचार भी हैं, लंगड़े भी हैं, लूले भी हैं, सब हैं। किसी को रूहानी फायदा, किसी को जिस्मानी फायदा, किसी को माली फायदा, हुकूमत वालों को हुकूमती फायदा। जो जिस फील्ड का है आता है, फायदा लेकर जाता है। इसीलिए तो एक अमेरिका का बहुत बड़ा स्कॉलर इंडिया से लौट कर गया, तो उसने एक आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा कि मैंने इंडिया में एक मजार को हुकूमत करते हुए देखा। लोगों ने पूछा मजार को हुकूमत करते हुए देखा? कहा हाँ, वहां जो गवर्नमेंट बनती है 5 साल में बदल जाती है, लेकिन 800 साल से अली का शहजादा हिंदुस्तान पर भी हुकूमत कर रहा है, लोगों के दिलों पर भी हुकूमत कर रहा है। उसकी हुकूमत चल रही है। हुकूमत फायदा देने से चलती है, नुकसान करने से नहीं चलती। जालिमों की हुकूमत कायम नहीं रहती। अरबी का मशहूर मकूला है, अरबी का मशहूर मकूला है, क्या कहा गया? अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ तो चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत हो, लोग तुम्हारा नाम लें,
تو لوگوں کو فائدہ دو، نقصان نہ پہنچاؤ، فائدہ دو۔ فائدہ دو گے تو خدا کی قسم تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ فائدہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ چند چیزیں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں فائدہ کیسے دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو۔ بس آپ کسی سے اچھا کلام کر لیں، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیں، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ کسی غمزدہ کو سینے لگا لیں، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ کسی بزنس میں ڈوبے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دے دیں، یہ بھی اسے فائدہ پہنچانا ہے۔ کسی مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، یہ بھی اسے فائدہ پہنچا۔ پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، کھانے سے مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم مسکراہٹ سے مدد کر دو، کم سے کم اچھے الفاظ سے مدد کر دو، اچھے بول سے مدد کر دو، یہ مدد بھی فائدے کے زمرے میں داخل ہو جائے گی۔ یہ کام کرو، لوگوں کے دل نہ توڑو، لوگوں کو ملاؤ، آپس میں اتفاق کرو، اتحاد کرو۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو فائدہ دو۔ اب یہ تو اس امت کے فائدے کی بات ہے، لیکن جس کے لیے میں نے یہ مقدمہ بیان کیا کہ مجھے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنی تھی، وہ کیا ہے کہ اس امت سے پچھلی امتوں کو کیسے فائدہ پہنچا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری، بس میں ختم کر رہا ہوں، اسی پر گفتگو ختم ہو جائے گی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر مظہری میں اسی آیت کے ضمن میں ذیل میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس امت سے پچھلی امتوں کو فائدہ کیسے پہنچا، تو فرمایا رجالو ہاذہ الامت اکثر ارشادا و اقوى تاثیرا فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہتے ہیں اس امت کے رجال دوسری ساری امتوں کے مردان خدا سے زیادہ شہزور ہیں۔ اس امت کے اولیاء ساری امتوں کے اولیاء سے زیادہ تاثیر میں قوی ہیں۔ یہ جتنا لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، پچھلی امت میں کسی نے لوگوں کو اللہ کی طرف اتنا نہیں کھینچا جتنا اس امت کے اولیاء میں پاور اللہ نے رکھا ہے۔ دلیل دوں، ایک اکیلا بندہ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے تو 90 لاکھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ میں انبیاء کی توہین نہیں کرتا، لیکن کسی نبی کی تاریخ میں بھی یہ بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ انبیاء کا منصب بڑا ہے، کوئی ولی ان کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ بات کہ وہ اقویٰ تاثیراً، وہ اپنی تاثیر میں قوی ہے، وہ جتنا لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ زندگی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ جس دن حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے بیٹھے، پہلے دن فرسٹ ڈے آپ بیٹھے، آپ کے سامنے 3 لوگ تھے۔ کتنے؟ 3 لوگ سامنے بیٹھے تھے۔ اس میں ایک آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبدالجبار ہیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ حضور غوث العظم جیسا خطیب، ان کے جیسا ولی، سامنے 3 لوگ، اللہ اکبر۔ میں کبھی سوچتا ہوں اور اپنے مبلغین سے کہتا ہوں کہ دیکھو کہیں مجمع کم ہو تو تقریر ڈاؤن مت کیا کرو، کیونکہ مجمع جتنا بھی ہو تقریر تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو جو بھی لوگ آئے ہیں انہیں سمجھانا مقصد ہو۔ ہمارا مزاج کیا ہے ہم لوگوں کا کہ صاحب مجمع کم ہے تو بات ختم ہو گئی، لیکن وہ بھی کبھی کبھی مجمع کا مزاج دیکھ کر ضروری ہوتا ہے، میں اسے انحراف نہیں کرتا۔ لیکن 3 لوگ سامنے بیٹھے اور حضور غوث العظم تقریر کے لیے بیٹھے۔ جب آپ بیٹھے ممبر پر تو بیٹھ کر فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ جب ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، آنکھیں کھولی تو پھر فرمایا الحمدللہ۔ یہ جتنے خطیب ممبر پر بیٹھ کر الحمدللہ کہتے ہیں، یہ سب میرے آقا حضور غوث العظم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الحمدللہ، پھر آنکھیں کھولی، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہا تو حضرت شیخ عبدالجبار کے جبے میں آگ لگ گئی، جبے میں آگ لگ گئی۔ ممبر سے اترے، بجھایا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ 3 سامنے بیٹھے تھے، اس لیے 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہا، لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا 3 لوگ سامنے بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے میری زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے
پہلی مرتبہ جب الحمدللہ کہا تو سارا آسمان رجال الغیب سے بھر گیا جو میری تقریر سننے آئے تھے. تو میں نے انہیں دیکھ کر الحمدللہ کہا تو ساری زمین اللہ کے ولیوں سے بھر گئی جو میری تقریر سننے آئے تھے. جب میں نے ان کو دیکھا تو الحمدللہ کہا تو دنیا کے سارے اجنہ جنات میری محفل میں آ گئے. آپ کو معلوم ہے یہ تاریخ غوث اعظم ہے. خدا کی قسم جو لوگ اس زمانے میں تھے عمل کرتے تھے جنوں کو بلاتے تھے, جنات ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے, بعد میں پہنچتے تو وہ پوچھتے کہ تم آئے نہیں. وہ کہتے کہ دیکھو فلاں فلاں وقت ہمیں نہ بلایا کرو, اس وقت ہم حضور غوث الاعظم کی مجلس میں ہوتے ہیں, ان کی مجلس میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمائے سارے اجنہ میری محفل میں آ گئے اور تقریر کا عالم یہ شیخ عبدالحق کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم تو یہ جانتے 70,000 ہوتے, لیکن خدا کی قسم انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, ملائکہ بھی ہیں, رجال الغیب بھی ہیں, اجنہ بھی ہیں, بلکہ حضرت خضر کا گزر ہوتا ہے. میرے آقا حضور غوث الاعظم انہیں پکڑ کر کہتے ہیں خضر آئیے میری گفتگو سنیے. وہ خضر جو حضرت موسیٰ کو راز کی بات بتاتے ہیں, میرے آقا غوث اعظم کہتے ہیں خضر آپ میرا خطاب سنیے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اللہ اکبر. فرمایا ایک محفل میں 50,000 یہودی ایمان لاتے تھے. ایک مجلس میں یہودی 50,000 مشرک ایمان لائیں تو یہ کم ہے. 50,000 یہودی. یہود جیسی ضدی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے نوجوان سب سے زیادہ کسی قوم کو فالو کرتے تو یہودیوں کو فالو کرتے, جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. جب حضور مدینہ شریف آئے تو سیدھا بال جھاڑتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے حضور, لیکن یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھا جھاڑتے تو حضور نے مانگ نکالی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مانگ نکالی؟ کہا یہودی بھی سیدھا جاڑتے ہیں, ان کی مخالفت کروں گا, مانگ نکالوں گا, تم بھی مانگ نکالو. یہ جو ہم امامہ باندھتے ہیں اس کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے, دیکھو یہ ٹوپی ہے یا نہیں, اس کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے. امامے کے نیچے ٹوپی کا کیا مطلب؟ امامہ تو ویسے بھی سر کو ڈھانک لیتا ہے. یہودی بھی امامہ باندھتے تھے, لیکن حضور نے فرمایا کہ یہودی صرف امامہ باندھتے ہیں, ہم امامہ باندھیں گے, ٹوپی لگائیں گے, ان کی مخالفت کریں گے. یوم عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے. حضور نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ کہا حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں. کہا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے, لیکن ہم یہ ایک رکھتے ہیں, ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت. وہ رسول جو عبادت میں ان کی مشابہت قبول نہیں کرتا. تمہارے ہیئر اسٹائل اگر یہودیوں کی طرح ہے, اور خدا کی قسم میں تو حیران ہوں وہ نوجوان جو صبح شام فلسطین کا شام کا اسٹیٹس لگاتے ہیں, ان کے بال بھی یہودیوں کی طرز پر ہیں, مصطفیٰ کی طرز پر نہیں. جہاں جائیے تقریر میں لوگ کہتے ہیں حضرت فلسطین پر بولیے, شام پر بولیے, موضوع دیتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن تم فلسطینیوں پر ترس مت کھاؤ, تم شام کے لوگوں پر ترس مت کھاؤ. ان کے کٹے ہوئے بازو ہمیں یاد ہیں, ان کے یتیم بچے ہمیں یاد ہیں, ان کا اجڑتا ہوا سہاگ ہمیں معلوم ہے, ان کا درد ہمارے سینے میں ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان پر ترس مت کھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین کی ماں نے وہ بچے جنے ہیں جو مر جائیں گے لیکن فلسطین نہیں چھوڑیں گے. خدا کی قسم. آپ کو جو بھی نیوز ملتی مجھے نہیں پتا, لیکن میرے پاس معتبر ذرائع ہیں, مجھے معلوم ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا ہے. روز کی اپڈیٹ میرے پاس ہے الحمدللہ, میں جانتا ہوں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں دعا کے سوا, لیکن اس کو بھی لوگوں نے خطابت کا موضوع بنا لیا ہے. یہ خطابت کے لیے نہیں ہے, یہ عبرت کے لیے. اگر آپ کسی سے عبرت نہیں لیتے تو فلسطینیوں سے عبرت لیجیے. ان کے پاس کوئی لنگر نہیں ہے, کوئی محفل لائٹ مائک مقرر علماء خطیب نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم وہ بم اور توپ کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں. تمہارے اوپر تھوڑا سا ظلم بڑھ جائے نا, ابھی NRC آیا, سی آیا, تو لوگ کہتے تھے ہم ملک رہنے لائق نہیں, ہم باہر چلے جائیں گے. مجھے ایک ذمہ دار آدمی دکھا دو فلسطین کا جس کا اسٹیٹمنٹ ہو کہ ہم فلسطین میں نہیں رہنا چاہتے, چھوڑنا چاہتے ہیں. نہیں دکھا سکتے. ان کے ابا لڑتے تھے, ان کے دادا, اور لڑتے وہ نسلیں لڑ رہی ہیں آج تک, لیکن ان کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے لڑتے تھک گئے, ہم نہیں رہنا چاہتے.
پہلا گھر تو کعبہ ہے، میں اس گھر کے سامنے ہم کھڑے رہیں گے۔ حضور نے ان کو بشارت دی ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ بیت المقدس کے دروازے پہ جنگ لڑے گا قیامت کی صبح تک، جو انہیں رسوا کرنے آئے گا انہیں رسوا نہ کر سکے گا، خود رسوا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! سلام ہے ان فلسطینیوں کو جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لیکن جذبے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ سلام ہے ان ماؤں پر جن کے بچوں کے لاشیں ان کے ہاتھ میں تڑپ رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سلام ہے ان بہنوں پر جن کا سہاگ تو اجڑ گیا لیکن ان کے ماتھے سے حجاب نہیں اترا۔ سلام ہے اس قوم پر، تم ان کے اوپر ترس کیوں کھاتے؟ ترکی میں زلزلہ آیا، لائیو ویڈیو میں نے دیکھا ایک بچی کو، سائرہ جس کا نام تھا غالباً، اسے نکالا جانے لگا ملبے سے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے مت نکالو۔ لوگوں نے کہا کیوں نہ نکالے؟ کہا اس لیے کہ اس وقت میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور تمہارے ساتھ کیمرے موجود ہیں۔ اس قوم پر ترس مت کھاؤ۔ میں بار بار کہتا ہوں فلسطینیوں کی بظاہر دنیا خراب ہے لیکن ان کی آخرت اچھی ہے۔ اللہ اکبر! جس کی آخرت اچھی ہو اس پر ترس نہیں کھایا جاتا، ترس اس پر کھایا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، سرمایہ ہو، دولت ہو، جو ہے وہ پورا مہینہ 11ویں کا لنگر ہو اور مقررین کی تقریریں ہو، علماء کا خطاب ہو، لائٹ ہو، محفل ہو، بجلی ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی 5 وقت اگر نماز ہم نہیں ادا کرتے تو ترس ہماری قوم پر کھانا چاہیے۔ اگر ہماری بچیوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں اس کے بعد بھی حجاب کی توفیق نہیں ہے، ولیمے اور شادیوں کی محفلوں میں اگر بے پردگی کا بازار گرم ہے تو ان بچیوں پر ترس نہیں کھایا جائے گا، ان بچیوں پر ترس کھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اگر تم ترس کھانا چاہتے ہو تو اپنے اوپر ترس کھاؤ کہ تمہیں سب کچھ میسر ہونے کے بعد بھی تم امت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، کنتم خیر امہ، خدا کی قسم انہوں نے حق ادا کیا ہے خیر امت کا، کہ امت کیا ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے بتایا انہوں نے، امت یہ ہوتی ہے، یہ ہے امت، یہ ہے امت۔ اس شعر کی تعبیر معلوم ہوتے ہیں کہ جب اقبال نے کہا تھا دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کی تعبیر دکھائی دے رہی ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے آؤ نیک بنو، آؤ ہم بھی نیک بنے، تم بھی نیک بنو، آؤ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آؤ دین پر عمل کریں، آؤ دین کو دل سے قبول کریں، سارے گلے شکوے مٹا دیے جائیں، آؤ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں ان کی تقریر سنو، ان کا خطاب سنو، ان کے فارمولات سنو، ان کے جو ہے وہ فرامین سنو، عمل کرو اپنی زندگی میں۔ جو غوث اعظم کا گنبد دیکھ کر آئے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، وہ غوث اعظم ایک مجلس میں خطاب کریں تو 50,000 یہودی ایمان لائیں، 50,000 یہودی ایمان لائیں۔ یہ اس امت کے رجال کا پاور ہے، واقعہ تاثیرہ، وہ اپنی تاثیر میں قوی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت احمد ابن حنبل، بس 10 منٹ اور بچائے، حضرت احمد ابن حنبل کی تاریخ زندگی میں ابن عماد حنبلی نے لکھا ہے، علماء توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا، امام حنبل کا، ان کے جنازے کو دیکھ کر 2 لاکھ لوگ ایمان لائے، 2 لاکھ ایمان لائے، اس میں یہودی بھی تھے۔ پتا چلا اس امت کے مردان خدا جیتے جی بھی لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کھینچتے ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ گنبد غریب نواز لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ گنبد غوث اعظم لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہا ہے؟ 800 سال کی صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھی میرے آقا حضور غوث الاعظم کا گنبد کافروں کو بھی کھینچ رہا ہے، یہودیوں کو بھی کھینچ رہا ہے، عیسائیوں کو بھی کھینچ رہا ہے، اور پکار کر کہہ رہا ہے جو میرے قریب آئے گا، کل اسے جو دولت دین ملتی تھی آج بھی اسے دولت دین ملے۔ یہ ہے اس امت کے رجال، اور یہ بات میں نے قرآن سے کی ہے، یاد ہے یا نہیں؟ رجال هذه الامت اکثر و ارشادا، یہ تفسیر ہے، واقع تاثیرا فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نے فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور قاضی صاحب کون ہیں یہ بھی جان لو، کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں، اللہ نے وہ درجہ دیا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری کو۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری کا دور ایک ہے، ایک ہی دور ہے۔ قاضی ثناء اللہ تشریف لائے، حضرت ابو علی شاہ قلندر ہیں، قلندروں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی حضرت ابو علی شاہ قلندر کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نے دیکھا
دیکھ کر کہا حضور آپ کی مونچھیں شریعت محمدی کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر، کس سے کہا؟ ابو علی شاہ قلندر سے، پانی پت والے۔ کیا مرتبہ ہے پوچھو، حضرت امیر خسرو بتائیں گے۔ کیا مرتبہ ہے پوچھو، حضرت سراج اخی بتائیں گے۔ مرتبہ کیا ہے ابو علی شاہ قلندر کا؟ ان سے کہتے آپ کی مونچھیں شریعت محمدی کے خلاف ہیں۔ وہ قلندر تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا قاضی تو میری مونچھیں دیکھ رہا ہے، تجھے پتا ہے میری مونچھیں ہیں کہاں؟ کہا آپ ہی بتائیں۔ کہا اگر اللہ نے تجھے نظر دی ہے دیکھ میری مونچھیں کہاں ہیں۔ پتا چلا قاضی صاحب کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں، صاحب خبر ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا ان کی مونچھیں عرش پر ہیں۔ عرش کئی ہے؟ عرش پر ہیں۔ آنکھیں کھولی، کہا آپ کی مونچھیں عرش پر ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے آگے جملہ فرمایا اب آپ بھی دیکھیے کہ جہاں آپ کی مونچھیں ہیں کیا وہاں شریعت محمدی کی قینچی بھی ہے؟ انہوں نے آنکھیں بند کی تو کہا ہاں، جہاں میری مونچھیں ہیں وہاں شریعت مصطفیٰ کی قینچی بھی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا قینچی ماں فوق ہے، مونچھیں ماں تحت ہیں۔ تو کہا اچھا اگر تجھے ہمت ہے تو کاٹ دے میری مونچھیں۔ تو قینچی لی اور ان کی مونچھیں کاٹ دی تھی حضرت ابو علی شاہ قلندر کی۔ قاضی صلی اللہ پانی پتی مظہری نے مونچھیں کاٹی۔ ان کے دو بیٹے تھے جوان قاضی صاحب کے، اسی وقت فوت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ مونچھیں کس کی کاٹی؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ تو شریعت انہوں نے حجامت بنا دی، انہوں نے کرامت دکھا دی۔ لیکن ان کا جملہ سنو قاضی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی پابندی بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیٹے بے شک مر جائیں لیکن شریعت محمدی پر عمل کروں گا۔ دو بیٹے نہیں 2000 بیٹے وہ مر جائیں لیکن میں عمل حضور کی شریعت پر کروں گا۔ آج کوئی چادر اوڑھ کر آ جائے ہاتھ میں 15 کڑے پہن کر، لوگ کہتے ہیں بابا ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ان کا مسلک الگ ہے۔ اچھا کوئی بھی ہو لیکن اگر تم قادری ہو تو یاد رکھنا قادری سب کچھ برداشت کرتا ہے، شریعت محمدی پہ سمجھوتا برداشت نہیں کرتا۔ قادریوں آخری بات کہہ رہا ہوں، قادریوں ہوشیار ہو جاؤ۔ سلسلے بہت ہیں، چشتیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، ہر سلسلہ معزز ہے، معتبر ہے، معظم ہے، اور ہر سلسلے میں میرے آقا حضور غوث الاعظم کا فیضان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ لیکن قادریوں تمہارا منصب الگ ہے، قادری سب کچھ برداشت کرتا ہے، شریعت محمدی پہ سمجھوتا برداشت نہیں کرتا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو پلٹ کر دیکھو، بریلی کا ایک قادری ہے جسے امام احمد رضا خان کہا جائے۔ دنیا ایک طرف چل رہی ہے، بہاؤ ایک طرف ہے، لیکن بریلی کا تاجدار وہ قادری کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جتنے فتوے بکنے ہیں بک جائیں، جتنی خانقاہوں کو سیکولر بننا ہے بن جائے، لیکن مدینے کا اللہ اکبر بریلی کا وہ تاجدار سچا قادری پکار کر کہتا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام ہے، میں نہیں بکوں گا۔ اگر میں تاریخ بتاؤں پتا چلے گا کتنے فتوے بکے، کتنی کتابیں بکی 1857 کے بعد۔ لیکن وہ قادری وہ کہتا ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں ہار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ قادری ایک اور قادری حضور مفتی اعظم ہند، نسبندی کے مسئلے پہ فتوے بکے، لیکن اللہ اکبر وہ سچا قادری کھڑا تھا، اس نے تڑپ کر کہا مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری نقش پا پر نثارہ، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، ان کا میں نہیں بکوں گا۔ ایک وہ قادری، قادریوں تم اگر قادری ہو تو قادری سب کچھ برداشت کرتا ہے، شریعت کے سمجھوتا برداشت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ قادریوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ جو اس پر عمل کرتا ہے، میرے امام کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ قادری بننا آسان ہے، بن کر زندہ رہنا مشکل کام ہے، اور اس سے زیادہ بن کر قبر میں اترنا ہے۔ اگر کوئی قادری بن کر قبر میں اتر گیا تو ایک جنت اسے دنیا میں بھی ملی ہے، ایک جنت اسے آخرت میں ملے گی۔ ایک ماضی قریب کے قادری نے جاتے ہوئے پکار کر کہا اختر قادری
خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ مزاج قادریوں کا ہوتا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو قادری ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو فرمایا کہ اس امت کے رجال، ابھی 3 منٹ بچے ہیں، اس امت کے رجال اپنی تاثیر میں قوی ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں مضبوط ہیں، شہزور ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ پچھلی امتوں کو اس امت سے فائدہ کیسے پہنچا؟ تو فرمایا کہ جو ہے وہ من اللہ فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی من الامم السابقۃ، فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اس امت کے اولیاء رجال زیادہ مضبوط ہیں، اور پچھلی امت میں کوئی ولی نہیں بنا، ولی نہیں بنا۔ کانا قطب و ارشاد کمالات الولایت علی ابن ابی طالب، کہا علیہ السلام، فرمایا کہ پچھلی امت میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو روح علی نے ولی نہیں بنایا۔ یہ اس امت کا فائدہ پچھلی امتوں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ موضوع دوسرا ہے کہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن مقدمہ پورا ہو رہا ہے میرا کہ اس امت سے دوسری امتوں کو فائدہ کیسے پہنچا۔ تو فرمایا فائدہ ایسے پہنچا کہ ہر امت کا ولی مولائے کائنات کے صدقے میں ولی بنا ہے، چاہے وہ حضرت آصف بن برخیہ ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہو، ولی جو بھی بنا علی کے روح کی فیضان سے ولی بنا۔ اور آگے فرمایا ما بلغا احد من الامم السابقۃ درجۃ الولایت علی جبنا، فرمایا درجۃ الولایت الا بتوسط روحہ، ان کے روح کے فیضان کے بغیر کوئی ولی نہیں بنا۔ لمبی روایت ہے، آگے عبارت ہے، وہ فرماتے اس کے بعد ان کی اولاد میں سے جو ائمہ کبار تھے وہ اس منصب پر فائز رہے کہ وہ لوگوں کو ولی بناتے رہے۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، اس کے بعد حضرت امام محمد الباقر، اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق، اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد حضرت امام علی رضا، اس کے بعد حضرت امام تقی، پھر امام نقی، پھر امام حسن عسکری، اور پھر آگے قاضی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد یہ مرتبہ کسی کو ملا ہے تو وہ پیر پیرا کو ملا ہے، میر میرا کو ملا ہے، آغاز سمدانی کو ملا ہے، قطب ربانی کو ملا، حضرت شیخ سیدنا محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی کو ملا کہ وہ ولی بناتے رہے، لوگوں کو ولی بناتے رہے، ولایت بانٹتے رہے۔ یہ منصب انہوں نے فرمایا الی یوم القیامہ۔ آگے عبارت کا لفظ ہے، میں عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے پریشان ہوں گے، تو فرمایا قیامت کی صبح تک ان کو اللہ یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ شان ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بندہ قادر کا، قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر۔ اللہ اکبر، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد عارف صاحب، جناب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ زیارت کے لیے گئے، جناب حدیث صاحب، یہ انجم میاں پیچھے بیٹھے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اگر میں نام نہیں بھی لے سکا تو کوئی بات نہیں، ان کا نام درج ہے جو زیارت کے لیے گئے۔ تو اللہ ان سب کو مبارک فرمائے اور جو ہے وہ آپ سب کو مبارک کرے کہ آپ نے محفل سجائی، مجھے کچھ بولنے سننے سمجھنے کا سنانے کا موقع دیا۔ عارف بھائی کو بھی مبارکباد، ان کے گھر والوں کو بھی، کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گوربی میں میرا آنا کم ہو پاتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ گوربی کے لوگ جو ہے وہ میری بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور بھی جو گاؤں دیہات کے لوگ آئے ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ابھی اور سننا چاہتے تھے، آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ کھڑے جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب